مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پورے کے پوری دن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے حقوق اور فرائض کے تکمیل کرنے والے بن جائیں۔ جو چیز ایک کا حق ہوتی ہے وہ چیز دوسرے پر فرض اور واجب ہو جاتی ہے، اور پورے کے پورے دین کا خلاصہ حقوق اور فرائض پر آ جاتا ہے۔ میں نے اس بحث کو سمیٹنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ مسلمان کے ذمہ 5 قسم کے حقوق لازم ہیں۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، اور سارے مخلوق کے حقوق۔ اگر قرآن کریم کو بھی الگ شمار کیا جائے تو 6 قسم کے حقوق بن جائیں گے۔ اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اپنی جان اور نفس کے حقوق، آپس کے حقوق، اور مخلوق کے حقوق۔ اللہ کے بڑے بڑے حقوق 3 ہیں: توحید کا حق، نمبر 2 عبادت کا حق، اور نمبر 3 اطاعت کا حق۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق 4 ہے: ایمان کا حق، محبت اور ادب اور احترام کا حق، اتباع کا حق، اور نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا حق۔ پھر اپنی جان اور اپنی جسم کے حقوق ہے، یہ بھی اسلام نے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا: اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جان کا تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور اس کو بھی ادا کرو۔ پھر آپس کے حقوق، آپس کے حقوق میں بڑی تفصیل ہے: والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ ان میں سے بعض حقوق کے بارے میں اجمالی طور پر گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی۔ شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کی جا رہے تھے کہ وقت ختم ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فریق کے حقوق بیان نہیں کی، بلکہ دونوں فریقین کے حقوق بیان کر کے اعتدال قائم رکھا۔ اگر ایک ہی فریق کے حقوق بیان کی جاتے تو وہ فریق سر پر چڑھ جاتا اور دوسرے پر ظلم کرنے لگتا، لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بیان فرمائے۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک طرف شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کا انتقال اس حالات میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور دوسرا طرف بیوی کے بھی حقوق بیان کیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو اور اپنی بیوی بچوں سے سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ یہ نرمی ظاہر ہے کہ شریعت کے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال یعنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہو۔ دونوں فریقین کے حقوق بیان فرمائے، یعنی بیوی کے حقوق بھی اور شوہر کے حقوق بھی، اسی سے اعتدال قائم ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمایا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو شریعت کے اصطلاح میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کی اہمیت بیان فرمائی، اور صلہ رحمی کے جو ضد ہے قطع رحمی، ان کے بھی مذمت بیان فرمائی۔ صلہ رحمی کی اہمیت اس قدر بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، صلہ رحمی کرے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ اور قطع رحمی کی مذمت بیان فرمائی کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن معاطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے خواہ مخواہ تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں کے حقوق دبانے والا، ان پر ظلم اور زیادتی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے خواہ مخواہ تعلق توڑنا، ان کے حقوق دبانا،
فرمایا کہ قطع رحمی یہ منڈوانے والی چیز ہے، جو خود ہی وضاحت فرمائی یہ کس چیز کو منڈواتی ہے، فرمایا کہ دینداری کو منڈوانے والی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو نفلی نمازوں سے بھی افضل، نفلی روزوں سے بھی افضل اور نفلی صدقات سے بھی افضل؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ایسا عمل ہے کہ نفلی عبادت سے بھی افضل ہے۔